الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين نويت سنة الاعتكاف لله تعالى تمام حمدہ تعریفاں ثناواں تمام بڑھائیاں کبریائیاں اللہ تعالی وحدہ لا شریک دی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڈے ساریاں دا خالق بھی ہے ساڈے ساریاں دا مالک بھی ہے ساڈے ساریاں دا پروردگار بھی ہے اور کل کائنات دا پالنہار بھی ہے وحدہ لا شریک بھی اس کی ذات ہے قادر مطلق بھی اس کی ذات ہے سجدیاں دے لائق بھی اس کی ذات ہے اس کی عظیم قدیم ازلی ابدی بارگاہ دے اندر ہدیہ حمد و ثنا پیش کرن تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور ناز اندر اپنیاں محبتاں عقیدتاں ارادتاں دا خراج پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم اس ماہ مبارک دے آخری لمحات نے اللہ کریم اسی جتنے اس مقام تے حاضر ہاں ساڈی کامل بخشش فرمائے اور اللہ کریم ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے حسن اخلاق دے عنوان نال گفتگو کرن سنن دی سعادت نصیب ہو رہی ہے اللہ کریم سانو حسن اخلاق دی دولت دے نال مالا مال فرمائے اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اخلاق نو ساڈے واسطے بطور نمونہ پیش فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسی خلق عظیم تے فیض ہو تسی خلق عظیم دے وارث ہو تسی خلق عظیم دے مالک ہو اور یہ بات انتہائی خوبصورت ہے کہ
قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مختلف اعضاء دا بھی ذکر ہے، چہرے مبارک دا، زلفاں مبارکاں دا، ہتھاں مبارکاں دا، یعنی مختلف اوصاف اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن ایک بات انتہائی خوبصورت ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کسی وصف نو عظیم نہیں کیا، کسی خوبی نو، کسی کمال نو عظیم اللہ پاک نے نہیں فرمایا، لیکن خلق عظیم ایک ایسی چیز سی، ایسی خوبی اور ایسا کمال سی کہ خود خالق کائنات اپنے حبیب دے خلق نو عظیم کہہ کے یاد فرما رہے۔ اور یہ بات بھی انتہائی خوبصورت ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے نو کہندا کہ عظیم ہے، چھوٹا بڑے نو کہندا ہے کہ یہ بڑا عظیم ہے۔ عظیم کا معنی ہی بڑا ہے، تے چھوٹا ہی بڑے کو کہے گا نا بڑا ہے، بڑا تو نہیں کہے گا کہ یہ جڑا چھوٹا ہے بڑا ہے۔ لیکن اللہ خالق کائنات نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ خود اللہ اکبر لا شریک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے خلق نو بڑا کہہ کے یاد فرما رہے۔ میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اساں نے جڑا خلق عطا کیتا ہے نا تو یہ بہت بڑا ہے اور کیسا کمال دا خلق ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا دشمن سی ابو جہل، پوری دنیا کے اندر، مکہ المکرمہ دے اندر، پوری زندگی مبارک دے اندر سب تو بڑا دشمن وہ ابو جہل ہے۔ لیکن اج تک کسی مبلغ کولوں، کسی خطیب کولوں، کسی کتاب وچ، کسی مقام تے پڑھیا ہوئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا سب تو بڑا دشمن ہے انہوں گالی دیتی ہوئے یا اس دے بارے کو بد دعا کی ہوئے یا اس کا برا چاہیا ہوئے، ایک خلق ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ابو جہل دے ہاں شادی سی اور اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رسوا کرن دی خاطر، پریشان کرن دی خاطر انہیں دعوت بھیج دی اور انہوں یہ بھی پتا سی کہ جب میں دعوت بھیج دینی ہے نا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے نہ آ جائے، ہے سب تو بڑا دشمن اور وہ دعوت دے رہے، کیونکہ آج دا معاشرہ تے نہیں نہ سی آیا، آج تے شادی دے موقع دے بھائی بھائی دے نال ناراض ہو جاندا ہے، ہاں جی دیوار ایک ہوندی، یہ سارے معاملے ایک ہوندے نے، لیکن انہاں دا نا جی اسی تے نہیں جانا، لیکن وہ بڑا دشمن ہے۔ جدو دعوت بھیجی تے نال کہندا ہے جناب اکیلے نہیں آنا، جڑی پردیاں دی وارث بیٹی ہے نا انہاں نے بھی نال لے کے آنا ہے، یعنی مکمل پریشان اور رسوا کرن دا ایک پروگرام بنا رکھیا سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جناب اسی آ جائیں گے، گھر آئے، جناب سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی تیاری فرما لو، آج جسے شادی پہ جانا ہے۔ عرض کر دیا نے ابا جان شادی کی دی، فرمایا ابو جہل دے ہاں شادی ہے، اس واسطے اس جگہ پہ جانا ہے۔ عرض کر دیا نے حضور دشمن ہے تے بڑا ظالم ہے، اور جڑی میں چادر زیب تن فرما رکھی ہے یہ تے تقریباً 18 پیبند لگے ہیں، اے چادر تے 18 جوڑ نے جڑے میں انہاں نوں درست کیتا ہے اپنے ہتھاں دے نال۔ اس حالت دے وچ او بادشاہ ہے تے صاحب ظاہر بادشاہ دے ہاں جڑا آندا وہ بڑا ایک صاحب حیثیت اور صاحب ثروت لوگ آندے تے ساڈا مذاق اڑایا جائے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ بھی ہوئے گا لیکن جانا آسان ہے ضرور ہے۔ اور دعوت دے کے گیا اور دعوت دا آسان ہے رد نہیں کرنا، دعوت دا اسی انکار نہیں کرنا۔ اور او دے ابو جہل دے ہاں بھی کشمکش ہے، وہ بیبیاں بھی سر جوڑ کے بیٹھیاں نے کہندیاں نے جناب اج پوری تیاری کر لو محمد عربی دی بیٹی بھی تیار ہے نا۔ اور انہاں دی شان دا عالم تے اے وے کہ جناب سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حدیث پاک مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاہواں نا کہ مکے دے جننے بھی پہاڑ نے سارے سونے چاندی دے بن کے میرے نال چلنا شروع ہو جان۔ یعنی یہ اختیار سی، لیکن جڑا اے اختیار خود یعنی اس کو پسند کیتا ہے، او دے او پریشان نے کہ پتہ نہیں جو انہاں دا لباس کیہو جہا ہوے گا، انہاں دی آمد دا انداز کیہو جہا ہوے گا، لیکن یہ معاملہ ہے جدو تیاری فرما کے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی دے نال گئیاں
17 یا 18 پابند لگے نے چادر مبارک. اللہ کریم نے کفار دی عورتاں دے وچ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دی محبت روح تے دبدبے نے انہاں دے دلاں دے وچ منتقل فرما دتا. یا گئیاں اچانک ساریاں بیبیاں کھڑیاں ہو کے جناب فاطمہ الزہرا دا استقبال کر رہی ہیں. اور جب نظر پئی نا چہرے تے لباس تے نظر پئی 70 بیبیاں نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دا لباس ویکھ کے محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا. اس وقت ابو جہل رسوا ہو گیا, پریشان ہو گیا, کہندا کہ اسی تاں انہاں نوں رسوا کرن دی خاطر بلایا سی کہ انہاں دے گھر دا معاملہ ہے, لیکن اے سانوں رسوا کر کے چلے گئے. اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق سی. پھر دیکھو جدو اس سازش وچ ناکام ہویا, ایک دن بیمار بن کے گھر پہ گیا. بیمار ہے گا نہیں سی, جان بوجھ کے بیمار بن گیا. جدو جان بوجھ کے بیمار ہویا تو پتہ سی بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا تو وہ پوچھن تو بغیر رہ ہی نہیں سکتے, وہ تو عیادت کرن ضرور آن گئے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا مسلمان اپنے مسلمان بھائی دی عیادت کرتا ہے نا, فرمایا اللہ تعالیٰ دی رحمت دے وچ نہا کے تے پھر بعد تشریف لے کے آندا. نیکیاں اجر ثواب او تے فرمایا گنتی تو باہر ہے. اللہ تعالیٰ دی رحمت دے وچ نہا کے غسل کر کے وہ بندہ باہر آندا ہے جدوں کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی دی عیادت کرن دے واسطے جاندا. تے میاں صاحب نے تے بڑی سونی گل کیتی. میاں صاحب فرماندے نے جے ایک قطرہ بخشے مینوں, جے ایک قطرہ یہ دے قطرے دی گل نہیں, یہ دے قرآن آ کے پہ جاتا ہے. لیکن میاں صاحب فرماندے نے جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا, وہ دے قطرے نال ہی کم پہ بنتا ہے. لیکن یہ جڑا اپنے مسلمان بھائی دی عیادت کر کے آندا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اللہ تعالیٰ دی رحمت دے وچوں غسل کر کے نہا کے پھر باہر آندا ہے. اور وہ دشمن ہے اور بڑا دشمن ہے. جدوں پتہ لگیا اس خبیث نے کی کیتا, اپنے گھر دے قریب جڑا بہت بڑا کنواں کھدوایا, بہت بڑا گڑا اور بہت بڑا جڑا نا جگہ دا احاطہ کیتا. اور بدنیتی سی کہ جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آن گے نا تے ایک کنویں وچ گر جان گے, اور جدو گرن گے تے انہاں دا کام تمام ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ رہے ہیں, جدو اس کنویں دے قریب آئے تے جناب جبریل علیہ السلام بھی آ گئے. عرض کرتے ہیں حضور تساں اس تو کے تشریف لے کے نہیں جانا. سرکار واپس چل پے. ابو جہل بڑا پریشان ہوندا ہے, یہ کی ہے پتہ نہیں اس مقام پہ آ کے نا کوئی راز فاش تو نہیں ہو گیا. جلدی جی یعنی غلام کے واسطے جلدی جی ابو جہل دوڑ لگاندا, خود اس کنویں دے وچ جا پیندا ہے. جڑا کنواں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے تیار کیتا سی نا, اس کنویں دے وچ جلدی جی بھی واپس کیوں جا رہے ہیں. لیکن یہ نہیں سی پتا بھی انہاں نوں تے واپس لے جان والا کوئی. ہاں جی جلدی جی کنویں دے وچ جا گیا, خود گر پیا. کی کتنا خوبصورت ہے کہ کسی دے کے ٹویا نہ کر دو, بندہ آپ ہی جا پیندا ہے. کیوں بھی انجی ہے کہ نہیں بھی کسی دا برا نہ چاہو, بندے دا اپنا ہی برا ہو جاتا ہے. اصل یہ دی حقیقت ہے. وہ جلدو کنویں چ گیا, جتنے بھی وہ ایک پارٹی سی, جتنے بھی رچان والے سن سارے آئے, پوریاں کوششاں کیتیاں, پوریاں کوششاں, لیکن انہوں کنویں وچوں نکال نہ سکے. بالآخر وہ کہندا ہے یا موت ہے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بچا سکتی ہے. وہ کہنے لگے جناب انہاں تے آنا ہی نہیں, تساں ایڈا برا چاہا, انہاں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ تے نہیں آن گے. آندے نے نہیں, انہوں نے جا کے عرض کرو کہ اگر میں کنویں تو باہر آ گیا تہاڈا کلمہ ضرور پڑھ لاں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے. پہلے پتہ نہیں کی چیزاں پائیاں سی. سرکار اوپر بیٹھ کے فرماتے نے ہاتھ پکڑا, اپنا ہاتھ اس کنویں وچ بلند کرتے ہیں, فرماتے نے ہاتھ پکڑا. بس یا آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس کنویں وچ کیتا, ابو جہل نے ہاتھاں وچ ہاتھ پائی باہر آ گیا. سرکار نے فرمایا پڑھ کلمہ. آندا نہیں یہ تو تہاڈا جادو سی, یہ تہاڈا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوستو خلق پہ کہ سب تو بڑا دشمن اور ہر جگہ ہر موقع تکلیف پہنچانے والا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق دیکھو کہ آپ وہ دے نال بھی اچھا کر رہے ہیں. اور آج کل بساں نے اخلاق دی تعریف پتہ کی بنائی, اخلاق دی بھی اگلے کے چہرے تے اگے تے مسکراندے رہو. اگلے دے کول کھڑے جے نا
اندر سلام لو تے مسکرا پو ہس پو اسی آنے یہ اخلاق نہیں ہے یہ وہ ایک شعبہ تو ضرور ہوئے گا لیکن جڑی اخلاق دی تعریف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی یہ سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں آقا ای الایمان افضل ایمان کس صاحب دا ہے افضل ایمان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایمان اس بندے دا ہے حسن الاخلاق جس بندے دا اخلاق اچھا ہے جس بندے دا اس بندے دا ایمان ہے افضل ہے سب تو بڑا ایمان ہوتا ہے جس بندے دا اخلاق افضل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں وما حسن الاخلاق آقا اخلاق کی چیز ہے جس کے بارے تساں ارشاد فرمایا او حسن اخلاق کی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کتنیاں 3 باتیں ارشاد فرمایا سل من قطع فرمایا جڑا تیرے نال تعلق توڑے تو دے نال تعلق جو ایک اخلاق دی پہلی چیز اور دوسرے نمبر تے ارشاد فرمایا جڑا تینوں محروم کرے تو دیاں جھولیاں بھر کے واپس بھیج اور تیسرے نمبر تے ارشاد فرمایا جڑا تیرے تے ظلم کرے تو انہوں معاف کر دے جڑا تعلق توڑے تسی اودے نال جوڑو جڑا تھانوں محروم بھیجے تھانوں کو کم مطلب سی تسی کہا نے خالی بھیج دیتا ہن او تواڈے بوے تے آ کے تسی آدھا واقعہ نہ یاد کرو کہ میرے نال نہیں کیتا اور میں نے تسی او دا مطلب وہ کم پورا کر کے انہوں بھیجو اور تیجے نمبر تے فرمایا جڑا تواڈے تے ظلم کرے تسی انہوں معاف کر دے ہن سنو اگلی بات نتیجہ خیز بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے وچ 3 خوبیاں آ جان گیاں او بندہ نبی بندا رہ جاندا ہے وہ بندہ نبی بندا رہ جاندا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے وچ اور نبی وچ صرف ایک بات کا فرق رہ جاندا ہے نبوت دا اس بندے وچ اور نبی وچ کتنا فرق رہ جاندا ہے ایک بات دا صرف نبوت دا کہ انہوں نبوت نہیں ملی باقی سارے اوصاف کمالات اللہ پاک نے نبیوں والے ہی عطا فرما دیتے ہیں دوستو اے اخلاق ہے اللہ پاک سانو ایہو جا اخلاق عطا فرما دے اے نہیں ہے گا کہ چنگا اج کل تے جملہ بولا جاندا ہے اسی جی اچھیاں دے نال اچھیاں تے بھیڑیاں دے نال کیوں کونے بولنے کو اے اخلاق ہے یہ تو بدلہ دے رہے ہیں جڑا تیرے نال اچھا کر رہا ہے تو اچھا کر رہا ہے جڑا تیرے نال برا کر رہا ہے تو برا کر رہے ہیں اخلاق یہ وے کہ جڑا تیرے نال برا کرے تو دے نال اچھا کر ہاں جی جڑا تیرے تے ظلم کرے تو انہوں معاف کر یہ اخلاق ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک ساڈے واسطے ایک روشن جہاں ہے ساڈے واسطے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا خوبصورت واقعہ بچے نو یاد ہے کہ گلی وچوں گزرنا گلی وچوں اور ایک بی بی نے ایک مائی صاحبہ نے گند کردا وہ سارا کوڑا اکٹھا کرنا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے سٹنا دی ہے نا لیکن ایک گل تاریخ دی ہے جی وہ مائی کوڑا سکتی سرکار تے سی لیکن وہ کوڑا سرکار تے سی نہیں ڈگدا ہے قرآن چ لکھیا ہے وہ مائی کوڑا سکتی سرکار تے سی ایک گل تاریخ چ لکھی لیکن کوڑا سرکار تے نہیں سی گردا ہے گل قرآن چ لکھی ہوئی ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اساں نے تیرے گھر والیاں اور تانوں بھی ہر قسم دی گندگی غلاظت تو پاک اور صاف فرما دیتا ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوڑا سرکار دے جائے دوستو یہ روزانہ دا معمول ہے اس بی بی دا اور سرکار راستہ تبدیل بھی نہیں فرما رہا یہ نہیں ہے کہ راستہ بدل لیں راستہ بھی نہیں بدل رہے حالانکہ یہ بھی تے اخلاق سی نا کہ انہوں کچھ کہہ دینا کہ راستہ بدل لیں کسی اور راستے تو آ جانا لیکن یہ راستہ بھی ہو گئی اختیار ہے اور چند دن گزرے کہ مائی صاحبہ نہیں سٹ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کہ وہ کہنے لگے جناب بھی مارے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور اس کی بیٹی ڈاٹی کہتی جناب اپنی والدہ صاحب نے کہہ رہی ہیں بدلہ لینے کے واسطے آ گئے ہاں جی کہ اپنا بندوبست کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی اسی بدلہ لینے کے واسطے نہیں آئے اسی تاں تیمارداری کرن دے واسطے آئے ہیں پوچھن دے واسطے آئے ہیں کہ مائی صاحبہ نے کی ہوگی پھر وہ کہتی جناب تیمارداری بعد وچ کرنا پہلے اپنا کلمہ پڑھا کے میں نے بھی اپنا غلام بنا
یہ اخلاق برے دے نال برا بن جانا، اچھے دے نال اچھا بن جانا، یہ تے تسی نیوندرا پا رہے ہیں، ایک یہ نیوندرا ہے، یہ تے بدلا دے رہے ہیں۔ اصل مزہ ہے کہ برے دے نال اچھا بن کے رہنا، ہاں جی، ظالم نو معاف کر دینا، پھر اللہ خالق کائنات اس جہان دے اندر بھی انسان کو کامیابی عطا فرما دیندا، قیامت کے دن بھی کامیابی مل جائے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق دی وجہ تو بندہ، سیاسی حدیث پاک ہے، حسن اخلاق دی وجہ تو بندہ جڑے دن نو روزہ رکھتے ہیں اور رات نو قیام کرتے ہیں انہاں دا مرتبہ پا لیندا ہے۔ حسن اخلاق دی وجہ تو جڑے تہجد گزار، شب زندہ دار اور دن نو قیام اور روزے رکھتے ہیں، فرمایا بندہ سونے اخلاق دی وجہ تو قیامت والے دن انہاں دے مرتبے دے وچ چلا جائے گا۔ اس قدر دوستوں مقام مرتبہ ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت واقعات ہیں۔ ایک کو مائی صاحبہ کہ جڑی گھر دا سامان بن کے بیٹھی کہ میں اس شہر وچ رہنا ہی نہیں، ایتھے کون آ گئے نے؟ جادوگر آ گئے، اور جیڑا انہاں دا کول چلا جاندا یا ویکھ لیندا پھر انہاں دا ہی ہو کے رہ جاندا، اور کوئی سامان اٹھان دے واسطے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے جاندے، وہ کہندی بیٹا مینوں یہ جڑا ہے نا باہر ہے مینوں اٹھا دیو۔ آپ نے فرمایا نہیں میں خود ہی اٹھا لینا۔ اور جب اٹھا کے جا رہے ہیں تو بی بی کہندی جناب تسی اپنا بھی ایڈریس دسو، جدوں میں اپنے وہ پیکیاں تے جانا ہے تو آکھوں گی کیوں چھڑ کے آ گئی مکہ، انہاں نوں میں دساں گی بھی کہ کہو جا رہندا جڑا جادوگر ہے تے نال انہاں نے کہو جا بھی دساں گی ایہو جے لال دی مکے وچ ہی رہندے نے، آ جڑا لال میرا سامان اٹھا کے لے آیا ایہو جے کردار والے بھی لوگ مکے وچ ہی رہندے نے، میں تیرے بارے بھی انہاں نوں دساں گی، نال جادو دے جڑا جادوگر اودے بارے بھی دساں گی۔ بار بار پوچھتی جاتی جناب تہاڈا نام کی ہے، کس خاندان دے ہو، کس سونے چنگی ماں دے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے جا رہے ہیں، جدوں سامان رکھتے ہیں وہ پھر کہندی بیٹا اسرار کر کر دوبارہ مکے جانا پہ گیا، میں چلو کم از کم تیرے گھر آ جاؤں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صاحبہ جی تے ڈر تو چھوڑ کے آ گئی، میں تے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اخلاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اخلاق نہیں ہے گا کہ اچھیاں دے نال اچھے تے پیڑیاں دے نال، ایک ہی ہو گیا، یہ اخلاق ہے۔ اور اخلاق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جس نیکی دا وزن سب تو زیادہ وزنی ہوگا وہ فرمایا حسن اخلاق ہوگی، ہے حسن اخلاق ہے۔ جس بندے نے حسن اخلاق کو اپنا لیا قیامت والے دن فرمایا اس بندے دے نامہ اعمال دے وچ اس نیکی دا سب تو زیادہ وزنی قیمت وزن ادا کیتا جائے گا، سب تو زیادہ وزنی یہ نیکی ہوگی حسن اخلاق۔ لیکن سارے اخلاق ختم ہو گئے، برداشت قوت برداشت اج کا کام ہی اخلاق ہے، بدلہ لین والے اخلاق نے کہ میرے تے اگر کسی نے ظلم کیتا ہے اتنی دیر تک میں نے سکون نہیں جتنی دیر تک میں کو بدلا۔ اسی انتقامی مسلمان ہیں، انتقامی سارے اخلاق نے، لیکن انہاں لوگاں دے اخلاق یہ سی کہ وہ بھلا دیندے سی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گھر وچ سی تے غلام کو آواز دیتی، اور غلام وہ ہوندا جڑا خود پیسے دے کے خریدیا ہوے، ایک ہوندا ملازم نوکر اونوں اسی تنخواہ تے رکھنے، لیکن غلام نو خود خریدیا جاتا ہے۔ اخلاق دیکھو نا لوگاں دے، آپ نے آواز دیتی وہ بیلی آدھے کمرے چ بیٹھا سی چپ کر کے بیٹھا رہے، دوجی باری آواز دیتی چپ، 7 آوازاں دیتیاں، کتنیاں 7 آوازاں دیتیاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چپ، آپ اٹھے جدو کمرے چاہے تو بیلی چپ کر کے بیٹھا رہے، آپ کو دیکھن دیا ہاتھ رکھا، فرمایا جناب میری آواز تہاڈے تک نہیں پہنچی؟ وہ آدھا سرکار پہنچی، یہ 7 آوازاں ہی مارے کان نال سنیاں نے۔ فرمایا پھر آیا کیوں نہیں؟ آیا کیوں نہیں؟ وہ آدھا جناب پہلے بھی میں نے زندگی گزار چھوڑی ہے، تہاڈے اخلاق دا مینوں پتہ لگ گیا، میں کبھی مولا علی شیر خدا نے کیڑا کچھ مینوں کو آکھنا ہے، ہاں جی تہاڈے اخلاق دا مینوں پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے؟ وہ ہاں۔ فرمایا پھر جا اللہ تعالیٰ دی رضا دے واسطے میں تینوں آزاد فرما دیتا ہوں۔ تو ساڈا اخلاق ویکھنا بھی ساڈا اخلاق کہو جہا، فرمایا جا تینوں آزاد ہی فرما دیتا۔ اج سکا پتر ہے انہوں آواز دے پیو ایک مرتبہ 2 مرتبہ 3 باری تھپڑ آندا ہے، کیوں بھائی آندا ہے کو نہیں آندا؟ بیٹا نہیں غلام ہے، اور زر خرید غلام ہے، پیسے دے کے خریدا ہے۔ اس واسطے گھراں دے معاملے اور ساڈا سارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے۔ کیوں خراب ہے؟ کہ اسی اپنا حق لین دی کوشش کرنے ہیں، دین دی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں بھی والدین یہ چاہتے ہیں کہ ساڈی اولاد ساڈے قدم دھو دھو کے پینے اور ساڈی پوری خدمت اور پوری ساڈی تواضع کرے،
لیکن اولاد نو یہ شکوا ہے کہ جناب ساڈے والدین بھی تے سانو کچھ نہ کچھ ٹائم دینا، ساڈے نال کو محبت دے نال کو خندہ پیشانی دے نال ساڈے نال پیش تے آن۔ یقین جانو اگر جوان بیٹا گھر دے وچ آوے تے باپ بڑی محبت تے بڑے پیار دے نال کھڑے ہو کے اودی پیشانی وچ بوسا دے تے بوسا دے کے کہے کہ بیٹا جی تھوڑی دیر میرے کول بھی تے بیٹھ جا، میں پوچھنا چاہنا وہ گھر جے مثالی گھر نہیں بنے گا تے پھر اور کی بنے گا؟ تے جدوں باہر رہنا ہے بڑے خوش مزاج وچ تے بڑی صورتحال وچ تے گھر آنا ہے تے چہرے دا رنگ ہی بدل جاوے تے مایوسی تاری ہوے تے غصہ ایویں لگے کہ جویں سارا ہے ہی تے پھر وہ گھراں دے ماحول جڑے نے سارے خراب ہی ہونے۔ اس واسطے اگر چاہتے ہو کہ گھراں دے معاملے درست رہن تے پھر حسن اخلاق کا اظہار کرو، انشاءاللہ بارے نیارے ہو جان گے۔ اج بہت سارے گھر ایسے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے زمانے دے وچ ایک بندے دی شادی ہو گئی، گل بڑی قابل توجہ، شادی ہو گئی اونچے خاندان چ، وڈیرے خاندان چ، اور او بی بی آدے او ابا و اجداد دا غلط فائدہ اٹھانا، انہیں اپنے قامت تے تھوڑی بہت نا سختی کرنی کہ میں بڑے گھر دی ہاں تے لہذا قامت نو تھوڑا جہا دبا کے رکھنا۔ او بیلی او سختی برداشت کرتا ہے، ایک دن نا حد تو زیادہ ترش اور سخت جملے دی بیوی نے بولے برداشت نہ کر سکیا، وہ کہندا جناب یہ کرنا ہے بھی یہ دی شکایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ وچ پیش کرنا۔ کہندا جناب یہ کی معاملہ ہو گیا؟ وہ جدو بیلی آیا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کولے آ کے دروازے تے دستک دیتی، حضرت عمر فاروق اٹھنے لگے تے حضرت عمر فاروق دی بیوی بول پئی، او بول پئی کہنے لگی جناب ساری رات بھی چہرے لگا کے تے گلیاں وچ گشت لگا دیو، چکر لا دیو، ساری رات بھی گھر نہیں آندے، سارا دن بھی مسجد وچ بیٹھے رہتے ہو، اجے تک 5 منٹ نہیں ہوئے تے ہن پھر ہور سدن والا آ گیا۔ یعنی جڑیاں گلاں پیار محبت دیاں کرنیاں سی کردے رہے، حضرت عمر فاروق دی بیوی دیاں گلاں سن کے مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور او صاحب جڑا اپنی بیوی دا ایک کو لے کے آیا سی معاملہ، وہ باہر کھڑا بڑا پریشان ہے کہ یار میں تے آدھا کیس لے کے آیا سی لیکن انہاں دے آدھے گھر دا کیس بنیا ہے۔ ہاں جی اون باہر چپ کر کے کھڑا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی دیاں سن رہے ہیں نالے مسکرا رہے ہیں، بیوی نوں پتہ لگ گیا، بیوی مسکران لگ پئی تے حضرت عمر فاروق کہندے ہن اجازت ہے باہر چلا جاواں، اجازت ہے باہر چلا جاواں؟ کہندے جناب چلے جاؤ۔ جدوں باہر آئے وہ بیلی کہندا جناب میری بیوی اینی تے نہیں لڑدی، میری بیوی اینی تے نہیں لڑدی جنہ تہاڈا معاملہ ہے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے کمال دے جملے سی، آپ نے فرمایا جناب اللہ پاک قرآن چ فرماندا ہے کہ مرد عورت دا لباس ہے، عورت مرد دا لباس، فرمایا دیکھتا نہیں کہ میرے بچیاں دی، میرے بستر دی، میرے گھر دی میری بیوی حفاظت کرتی ہے۔ اج تک اس طرح دا معاملہ نہیں کہ میں کھانا طلب کیتا ہوئے کہ انہیں کھانا نہ دیتا ہوئے، یہ میرے بچوں دا خیال نہ کیتا ہوئے۔ تے فرمایا جناب میں تے ہر وقت ہی غصے چ رہنا، جدوں آندا ہے میرے منہ وچ جو جملے آندے نے میں کر دینا تے او چپ کر کے سنتی رہندی، تے اج اونے 2-4 جملے بول لینے تے پھر میرا ہو ہی گیا ہے، میں جی خاموشی دے نال جڑا سماعت کر لے۔ اس وقت آپ نے انہوں سمجھا بھی دیتا اور معاشرے میں ایک خوبصورت کردار بھی عطا فرما دیتا۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ معاملہ گھر دا درست رہے تے فرمایا کچھ اپنی بیوی دیاں سن لیا کرو تے کچھ نوں سنا لیا کرو، اے نہ ہوے کہ آدیاں سنان چ رہو تے سنن دے وچ جڑا تہاڈا ٹائم نہ ہو، بلکہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ آپ فرماندے نے، میں اشارہ کرن لگا توجہ کرنا، آپ فرماندے نے جدوں میاں بیوی ہوندے نے تے تیجے نوں پتہ نہیں لگدا، میاں بیوی جدوں میاں بیوی ہوندے نے تے تیجے نوں پتہ نہیں لگن دیندا، تے آپ فرماتے ہیں پھر لڑائی میں تیجے نوں کیوں شامل کر لیندے، پھر آدھے جھگڑے میں تیجے نوں کیوں شامل کر لیندے نے؟ کاش اس وقت بھی میاں بیوی رہن، صرف لڑائی کا بھی پتہ نہ چلے کہ نہ دے گھر میں چل گئی ہے۔ دوستو جدو اس طرح کا اخلاق اور سو بڑا خوبصورت امام ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے اللہ تعالیٰ دے ولی گزرے نے، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے پیرو مرشد ہیں، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے پیرو مرشد نے امام ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور وہ سلطان محمود غزنوی خود بادشاہ بھی سی اور وقت دا ولی بھی سی، یہ کہ انہاں دے پیرو مرشد نے، او کی آپ دا زمانہ ہے تے ایک بندہ مرید جڑا نا دور دراز تو ملن آیا، امام ابو الحسن خرقانی جب دور دراز تو ملن آیا نا تے آگے گھر دروازے تے دستک دیندا ہے تے بیوی پوچھدی کون؟ آندا جی میں ابو الحسن خرقانی دا ایک ارادت مند عقیدت مند تے انہاں نوں ملنا ہے۔
بس بیوی نے یا سنیا تے غصہ کہنے لگے وہ بھی ویلا تے تو بھی کو ویلا آ گیا وہ اللہ اللہ سارا دن کرتے رہتے ہیں اس تو علاوہ انہوں نے ہور کام ہی کوئی نہیں اور ہور بھی کافی سارے اکٹھے کر کے جنگل میں بیٹھے ہوں گے تے تو بھی کو ویلا آ گئے انہیں یعنی جو آنیاں سی نا بیوی نے وہ کر دیا وہ مرید جڑا بڑے دور دراز تو سفر کر کے آیا اس کو بڑی پریشانی ہوئی کہ میں تو انہیں دی مشہوری تے تقوی پرہیزگاری تے صوم و صلاۃ بندی بڑی سنی لیکن گھر دا یہ معاملہ ہے کہ دل مایوس ہو گیا کہنے لگے کہ چلو واپس چلے جانے پھر دل سے خیال آیا بھی ایڈا سفر کر کے آئے ہیں چلو ہم ملاقات کر لی ہے قریب ہی جنگل اتنے بیٹھے ہوں گے جدو مرید گیا نا جنگل دے وچ امام ابو الحسن خرقانی شیر دی سواری تے سوار شیر تے سوار نے اور شیر نو لگام پائی ہوئی وہ مرید ہن دل وچ آندا ہے تے شیر نو لگام پائی ہے تے گھر وچ بیوی نو لگام نہیں پائی گئی ہاں جی اے اس طرح دی جدوں بات کی تھی نا تے امام ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ شیر تو اترے تے آئے گل تے انہیں شروع کرنی سی آپ نے خود شروع کر لیا آپ نے فرمایا جناب جڑا کچھ میرا منظر ویکھیا جے تے کرشمہ ویکھیا جے نا اے اللہ پاک نے میری بیوی دی وجہ تو مینوں عطا فرمایا جڑی شیر دی سواری میں مل گئی ہے نا میری بیوی دی وجہ تو ملی ہے وہ کہنے لگے جناب وہ کس طرح فرمایا وہ اخلاق اس میری بیوی دا کردار سونا ہے لیکن زبان دی تھوڑی جی سخت اور تیز ہے ترش ہے لیکن میں او دیاں گلاں نو برداشت کرنا او دے نال حسن اخلاق دا اظہار کرنا حسن سلوک کرنا اللہ خالق کائنات نے او دیاں اس تکلیفاں نو برداشت کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے مینوں ایسی مخلوق تے بھی سرداری عطا فرما دی اس طرح دی فرمایا اج اگر انہوں میں اپنے گھر دے وچوں نکال دے نا اج اپنے گھر وچوں تے فرمایا انہوں دوسرا رکھنے واسطے کو تیار نہ لیکن میں او دے اے معاملے برداشت کر کے تے میں ایک مثالی کردار لوگوں کو دینا چاہتا اور مقام مرتبہ کتنا آپ جان لگے اپنا جبہ دیکھ گئے حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا میرا جبہ ہے جدوں کو مشکل وقت آوے جبے دا وسیلہ پڑھا اللہ پاک مہربانیاں فرما دے گا سلطان محمود غزنوی دے کل 100 منات دا جڑا معاملہ ہے نا وہ حل نہیں ہو رہا وہ فتح نہیں ہو رہا ہے آپ نے وہ جبے دا وسیلہ پایا اللہ پاک نے 100 منات فتح فرما دی رات ہوئی خواب وچ آ گئے فرمایا اے سلطان محمود غزنوی تو ساڈے جبے دا کوئی مول نہیں پایا ساڈے جبے دی کوئی قیمت نہیں پائی فرمایا تو صرف 100 منات دی فتح دی دعا کیتی گئی تو کاش یہ دعا کردا کہ یا اللہ سارے ہندوؤں نو محمد عربی دا کلمہ پڑھا دے اللہ نے اس جبے دی وجہ تو سارے ہندوؤں کو محمد عربی دا کلمہ پڑھا دینا سی میں تساں میرے جبے دی اے ایسے لوگ سی لیکن دوستو اس طرح خوبصورت ہوندا ہے جب انسان اخلاق دا اظہار کرے گھر وچ بھی حسن اخلاق اے نہیں کہ باہر بیڑیاں سجنا وچ تے بڑا محبت تے بڑا پیار تے بڑا معاملہ تے گھر دے وچ آوے تے کچھ بھی نہ ہوے نہیں گھر وچ بھی تے حسن اخلاق دا اظہار کرو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کس قدر وہ لوگ سی کہ جنہاں نو آزمایا گیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دی وجہ تو اسی حنفی ہاں اج کل تے ساڈے وچ قوت برداشت نہیں ہے ایک صحابی سی حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کریم نے بڑا مال و دولت دے نال نوازیا ایک صاحب کہنے لگیا کہ جیڑا حضرت احنف نو غصہ دوا لے گا نا اتنا اس نو انعام دیتا جائے گا کی دوا لے غصہ جیڑا انہاں نو غصے چ لے آوے اس نو اتنا انعام دیتا جائے گا ایک صاحب نے ہمیں بھالی کہنے لگے جناب یہ تے کام ہی کوئی میں غصہ دوانا ہوں دے نہیں جاؤ دو وہ گیا آندا جناب جان دے اس وقت نو بھی جدو بکری دی کھال دا لباس پہن دے سی تسی ہن تے بادشاہ بنے اللہ پاک نے مال و دولت دے نال نوازیا او وقت یاد ہے وہ صحابی رسول مسکرا کے کہندے نے ہاں اللہ تعالی دی ذات دا شکر اودوں بھی کر رہے ہیں ہن بھی اللہ تعالی دی ذات دا شکر ادا کر رہے ہیں اور غصہ دوا رہے حالانکہ یہ بات انہاں وچ پائی نہیں سی گئی کہ انہوں نے بکری دا لباس پہنے ہوئے لیکن وہ غصہ تیش دوانا چاہتا سی وہ پھر کہندا جناب وہ بھی وقت یاد ہے جدوں منگدے ہوندے سی جدوں کسی سرمایہ دار بندے نو گل کرنا تماچا مارنا نہیں بات ہی ہے نا وہ کہندا جناب وہ وقت یاد ہے جب لوگاں کو منگ کے تے گھر دا نظام چلاندے سی حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے جناب ہاں وہ وقت بھی یاد ہے اگے گل کر ہاں جی اگے گل کر اس وقت وہ صاحب سمجھ گیا کہ یہ میں غصے چ نہیں آنا ماں دی گالی دتی کدی گالی دتی ماں دی کہندے او گندی ماں دے بیٹے جانتا سے کہ کردار تیری والدہ کا کیوں ہو جائے آپ پھر بھی غصے سے نہیں آئے آپ نے فرمایا جناب یہ گلاں دے بعد دیاں نے تینوں کسی چیز کی ضرورت ہے بھی تیری میں ضرورت پوری کر دیا یہ گلاں تو جڑا ہے رفع دفع کر
وہ کہنے لگے جناب مینوں مال چاہیے. آپ نے اپنے غلام کو فرمایا بھی 3000 اس نوں درہم دیو. انہیں 3000 درہم پکڑے. وہ کہندا جناب اینا مال ہور دیو. انہیں کہا 3000 ہور لے گیا. 6000 ہو گیا. جدو 6000 جوڑی جی پا لیا کہنے لگے جناب میں تو تہاڈا اخلاق ویکھن آیا سی. میں تہاڈا اخلاق چیک کرنا ہے سی بھی اللہ پاک نے تہاڈے اخلاق کیوں جہا عطا فرمایا ہے. اور حقیقتاً کہنے لگے اللہ تعالیٰ دی عزت و جلال دی قسم ہے جس مسند تے تسی بیٹھو واقعی تسی قابل ہو کس مسند تے بیٹھتے. یہ تخت تے جانشین اگر دے تے تسی تھے. اس وقت آپ نے فرمایا پہلے میری برائیاں کرتا رہا 6000 ملے ہے. ہن تو میری تعریف کی تھی. غلام نے فرمایا 10000 اور لے کے آ. 10000 اور لے کے دے 16000 لے کے جاندا ہے. اور جا کے لوگوں کو کہندا ہے کہ لوگوں قیامت آ جائے گی لیکن انہاں دے اخلاق ورگی کسی دا اخلاق نہیں آ سکتا. دوستو معاملے خراب ہو گیا. بھائی بھائی برداشت نہیں کرتا. دیوار ایک کے ہمسایہ ہمسائے کو برداشت نہیں کرتا. تھوڑی ہی بات ہوئے دیکھو ہوئے پھاندے نے تو تھلے لگ گئے ہیں. خاندانی تیرا سارا وقار ہی ختم ہو گیا. جائے لوگ گلا کر کر کے بندے نو اس قدر جڑا ہے تباہ اور برباد کر دیندے نے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. حضرت سہل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے پڑوسی سن مجوسی جڑے اگ نو پوجدے نے. اس نے کی کرنا اس مجوسی نے رات نو جیڑا بھی گھر دا گند کوڑا ہونا نا وہ نے پکڑنا تے حضرت سہل رحمت اللہ تعالی علیہ نے گھر وچ چھوڑ دینا. آپ نے تہجد ویلے اٹھنا ان دے وہ جڑا سارا کوڑا سٹیا ہونا اون اکٹھا کرنا جا کے روٹی تے سٹیا. زندگی کا نظام چلتا رہا. ایک دن 2 دن 3 دن نہیں پوری زندگی گزر گئی. حضرت سہل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب آخری وقت آیا آپ نے بلایا مجوسی تے بلا کے ہاتھ جوڑ دینے آندے نے جناب اے جو کچھ تو کرتا رہا نا میں برداشت کرتا رہا تے میں خود ہی کرتا رہا. میری اولاد جوان ہو چکی ہے. میرے جان دا وقت آ گیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ تو میرے جان تو بعد اس طرح کا کردار کرے تے میری اولاد تیرے کو بدلہ لے. میری اولاد تیرے کو بدلہ لے میں نہیں چاہتا. تے جناب تسی یہ کرو مہربانی کرو آدھا رویہ بدل دو. اس وقت مجوسی کہتا ہے رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم میں معافی تے مینوں منگنی چاہیے سی کہ میں غلط کرتا رہا. آدھے گھر دا کوڑا آدھے گھر دا سارا جڑا اکٹھا کر کے تیرے گھر میں سڑتا رہا. معافی مینوں منگنی چاہیے سی لیکن تسی خود آ کے مانگ رہے ہو. وہ کہندے نے جناب باقی گلاں بعد دیاں نے پہلے محمد عربی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا. اے دوستو اخلاق اج تے بھائی بھائی نوں برداشت نہیں کرتا. ہاں جی ویکھا تھوڑا بہت سیدھا پتر ہے گا بس اونوں عادت جو مرضی دے نال کر رہا ہے. ہاں جی ہمسایہ ہمسائے دے نال صورتحال نہیں. یہ انہاں لوکاں دا کردار سی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگ اگلے دا اخلاق چیک کرتے ہیں لیکن انسانوں اخلاق تے ثابت قدم رہنا چاہیے. غصے وچ نہیں آنا اور دہش وچ نہیں آنا. اج تے چھوٹی چھوٹی بات وچ اسی غصے تے آ جانے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا زمانہ ایک ہے اور دوویں بڑیاں عظیم ہستیاں نے. ایک صاحب کہنے لگا کہ حضرت سفیان ثوری دا اخلاق اچھا ہے. دوجا کہنے لگا نہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا اخلاق اچھا ہے. وہ کہندے نے ایک دا امتحان تو لے دوجے دا امتحان میں لینا. ایک صاحب آیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کا کافی وقت گزر گیا. نماز عشاء ادا ہو چکی ہے. آن کے دروازے میں دستک دیتا ہے. امام صاحب آ رہے جب باہر آئے سلام دعائی کہ آپ نے فرمایا جی وہ آنگا جناب میں مسئلہ پوچھنا سی لیکن ہوئے میں نے مسئلہ بھول گیا. میں نے مسئلہ بھول گیا. آپ نے فرمایا تو یاد آ رہے دوبارہ آ رہے وہ جناب چلا گیا. 15-20 منٹ کا وقفہ پا کے میں دوبارہ پھر آیا. پھر وہ لیٹ گیا نہیں چار پہ رات بھی کافی گزر گئی. دوبارہ پھر دروازے دے دستک پھر آیا. آپ نے دروازہ کھولا. آپ نے فرمایا جی جناب آگا سرکار مسئلہ پوچھنا. آپ نے فرمایا پوچھو. آندھا ہوئے دماغ کا کی کرا پھر بھول گیا. حالانکہ ہے یاد لیکن اخلاق چیک کر رہے ہیں. تیجی مرتبہ پھر آیا. جب وہاں کے دروازے سے دستک دیتی کہ کہتے جناب میں مسئلہ پوچھنا. آپ نے فرمایا پوچھو. مسئلہ کی پوچھا. آندا جناب اے جڑا پخانہ ہوندا ہے پخانہ اے میٹھا ہوندا ہے کہ کڑوا ہوندا ہے. چیک اخلاق کر رہا ہے. اے پخانہ میٹھا ہوندا ہے کہ کڑوا ہوندا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جناب اے پخانہ تے میٹھا ہوندا ہے. لیکن وہ کس قدر سی ہوشیار چلا کہندا جناب تسی کھا کے ویکھیا تسی ایک کھا کے ویکھیا. اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے بیٹا
ضروری نہیں کہ کھا کے چیک کیتا جائے پھر ہی پتہ لگتا ہے، بعض چیزاں قیاس تو بھی سمجھیں جاتی ہیں، قیاس تو وہ آدھا تمہیں کس طرح پتہ لگیا؟ آپ نے فرمایا جناب دسو کہ جڑیاں مکھیاں نے ایک کڑوی چیز تے پہندیاں نے کہ میٹھی چیز تے پہندیاں؟ اے مکھیاں کیڑی چیز تے پہندیاں؟ اس وقت کہندا جناب یہ تے میٹھی چیز تے پہندیاں نے۔ تے فرمایا اگر پخانا کڑوا ہوندا تے پھر مکھیاں کی کرنا سی؟ اس وقت دوستوں کلمہ چ گر گیا، کہنے لگے جناب یہ مسئلہ تے میں ویسے آگے کو بنا کے گھڑ کے تانوں پیش کیتا، میں اصل دے وچ تہاڈا اخلاق چیک کرن دے واسطے آیا سی کہ تہاڈا اخلاق کیہو جہا ہے۔ دوستو یہ انہاں لوگاں دے اخلاق سی، سانوں بھی چاہیدا کہ اسی ایہو جہا اے نہیں کہ جڑا اٹ ماری اور پتھر ماری کیوں بھی یہ نا، بلکہ میں کتاب چ پڑھ رہا سی ایک ماں بڑے ناز دے نال کہہ رہی میرے پترا تے کدے بھی کسی نوں پہلے سلام نہیں کیتا، میرے پترا نے تے پہلے کدے بھی کسی نوں سلام نہ جی کو کرے تے کر لیندے نہیں تو آندے نے ٹھیک ہے تسی جی ایک ہی اخلاق ہو گیا۔ اخلاق یہ بھی کہ دوستو وہ اگر برا کرے تو تے نال بھی اچھا کرے۔ یہ تعلیمات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور یہ وہ تعلیمات صوفیاء دی اولیاء کرام علیہم الرحمن دی کہ انہاں نے اخلاق پیش کیتا، جڑا برا کردا سی اوندا بھی اچھا کردا سی۔ اور اج سانوں انتہائی ضرورت ہے بات وچ غصے تے آ جانا، تیش وچ آ جانا، یہ اخلاق نہیں، یہ بد اخلاقی ہے۔ کسی نوں گالی دے دینا اور کسی دا گریبان پکڑ لینا یہ اخلاق نہیں، بد اخلاقی ہے۔ بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوراں دے ڈھیر کول کھڑے، ایک صاحب آیا گل دے وچ صافا سی تے کپڑا، انہیں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن دے نال کپڑے نوں لپیٹ کے وٹ دینے شروع کر دتے، وٹ دینے حتیٰ کہ آپ دی سانس رک گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رک گئی، انہیں وہ کپڑا چھوڑیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک تے وہ کپڑے دے نشان بھی پے گئے۔ کہندا ہے جناب اے جڑے مال کو کھڑے جے تہاڈا مال ہے کہ تہاڈے باپ دا مال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میرا مال ہے نہ میرے باپ دا ہے، کہ اللہ دا مال ہے۔ یہ مال کیتا ہے؟ مال غنیمت جو اللہ دا مال ہے۔ وہ کہندا جناب پھر مینوں بھی حصہ دو اس وچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہندے نے کپڑا بھی ساتھ اینوں بھی دے دینے ہیں۔ ہاں جی وہ کپڑا بھی چھاندا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس وقت کہندا جناب مال بعد وچ لے کے جاواں گا، پہلے تہاڈا کلمہ پڑھ کے امتی کو نام پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں اس قدر تہاڈی گردن دے وچ میں کپڑا پا کے وٹ دتے، تہاڈی سانس رک گئی اور تہاڈی گردن تے کپڑے دے نشان پے گئے تے تساں نے ذرا بھی اس دا محسوس نہیں کرایا اور ذرا بھی غصے دا اظہار نہیں کیتا۔ یہ ساریاں کمیاں پتائیاں تے میرے پلے نے۔ اس وقت دوستو وہ کلمہ پڑھ کے صاحب مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گود وچ ایک صحابی بچہ لے کے آئے تے سرکار نے فرمایا بچہ ذرا مینوں پیش کرو۔ وہ بچہ پکڑیا، سرکار نے اپنی گود چ بچے نے پیشاب کر دیا۔ جب پیشاب کیتا آدھا بیٹا بھی نمازی فریضی بندے تے پیشاب کر دے نا تے بندے نوں بڑی تکلیف ہوئی، اپنا بیٹا بھی ہوئے بندہ نمازی فریضی، یہ نہیں ہوئے کہ سال بعد مسجد جانا ہوا نا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا تے فصلی نمازی بن گئے تے جب رمضان کا مہینہ گیا تے آ جڑے اسی جویں رسمی اسی واسطہ رسمی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دی واسطے نہیں کر رہے، حقیقت نہ کہہ رہے ہیں۔ ساڈا اے بڑے بڑے بندے ویکھے نے جڑے ماہ رمضان دے وچ گناہ رشوت جھوٹ سب کچھ چھڑ دیندے بس یار رمضان گیا تے پھر ساری چیزاں، یعنی انہوں نے رمضان میں شریعت اور بنائی ہوئی تے باقی 11 مہینے شریعت کیونکہ یہ جائے کہ نہیں۔ لیکن دوستو شریعت بدلتی نہیں، شریعت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، رمضان وچ بھی وہ رہتی ہے، رمضان تو ہٹ کے شریعت بھی یہ بدلتی لیکن اسی بدل جاتے ہیں رمضان میں چھوڑ کیونکہ رسمی ہے نا، رسمی رسم پوری کر رہے ہیں کہ یار آج جی نہ گیا گھر والے کی آخر اج بھی نہیں جا رہا، بلکہ بعد دیکھا ہے ماہ رمضان آتا ہے نا 2-3 دن تے دکانداراں دے سراں وچ پیٹ پی جاندی ہے۔ حقیقت میں کہہ رہا مجبوراً انہاں نوں دکاناں بند کرنی پیندیاں، جدو افطاری کا ٹائم ہوندا ہے وہ دل وچ سوچدے نے اگر میری دکان کھلی رہی تو باقی نال دے کے آ، یعنی بندیاں تو ڈر کے کر رہے ہیں، رب تو ڈر کے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ کاش رب تو ڈر کے کرتا تے پھر والے نیارے ہو جانے سے۔ انہیں پیشاب کیتا تے صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہویا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے تعجب والی کیڑی گل ہے بچہ دیکھا نہیں۔ پھر آپ خود گئے، خود اپنے ہتھاں دے نال کپڑے جڑے نے انہاں نوں صاف فرمایا۔ اس طرح ایک یہودی مسجد دے وچ آ گیا اور آ کے انہیں مسجد نبوی شریف وچ پیشاب فرما دیا۔ وہ آداب نہیں سی جانتا، مسجد دے تقاضے نہیں سی جانتا۔ صحابہ کرام دوڑے ہوتی طرف کہ دی ایسی کیسی کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ کچھ نہ کہو۔ پھر وہ یہودی
پیشاب کر کے ایک جگہ تے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آداب سکھائے، تقاضے سکھائے، مسجد کے تقاضے کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود برتن پکڑ کے پانی اس جگہ پہ پایا جس جگہ پہ یہودی پیشاب کر دیا۔ یہ اخلاق ہے دوستو، یہ اخلاق نہیں ہے کہ جڑے اکثر رسم بنا رہے ہیں کہ ہم اچھے کے ساتھ اچھا کریں گے، برے کے ساتھ اچھی بری نہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ جنی مرضی تکلیف دے جاوے تو پھر بھی اچھا کرو۔ اور یہ وہ گل کی تھی آپ فاتح سلطان نے بڑے سونے انداز سے، کمال کر چھوڑی، سنو کہ ایمان تازہ ہو جائے گا، ذرا بولیے گا سبحان اللہ۔ حضرت سخی سلطان العارفین پیر حق بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی ایہو گل کیتی ہے، آپ فرماندے نے جیوں دے اج کر عمر رہنا ہووے تے وانگ فقیراں رہیے، مرن تو کی مطلب بندہ قبرستان سے پیا ہے، کوئی بندہ جا کے انہوں برا کہنا شروع کر دے گا، کوئی بولے گا کیا ہوئے؟ یا کوئی ادھی تعریف شروع کر دے گا جی کیا بات ہے، کوئی بولے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی برائی بیان کرے ادھے بھی چپ ہو جا، جب کوئی تینوں برا آکھے گل جا دے ادھے بھی چپ ہو جا، اگر کوئی تیری تعریف کر رہا ہے تو ادھے بھی چپ ہو جا، کیونکہ سرکار فرما گئے ہیں مرن تو پہلے ہی مر جاؤ، مرن تو پہلے مرنا ہی کہ اس طرح دا اخلاق ہو جائے، اس طرح دا کردار ہو جائے کہ اگر کوئی برا بھی کہہ رہا ہے پھر بھی خاموشی، اگر کوئی اچھا کہہ رہا ہے پھر بھی خاموشی۔ جب اس طرح ہو گئے تو پھر انشاءاللہ دنیا بھی سونی ہو جائے گی، قیامت بھی سونی ہو جائے گی۔ جڑا آپ کو گیٹ دا جڑا بدلہ سی پتھر دیاں گے، اس طرح دے معاملے ہوں گے، پھر معاشرہ خراب ہو جائے گا، معاشرہ خوبصورت نہیں ہو لگے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ معاشرہ خوبصورت ہوئے پھر اس نے اخلاق کا اظہار کرو، اخلاق پیش کرو۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ کی تعالی علیہ، داتا صاحب رحمت اللہ کی تعالی علیہ کشف المحجوب کے لکھتے ہیں کہ حضرت باجزید بستامی دا ولیاں بچو انج مقام ہے جس طرح فرشتیاں بچو حضرت جبریل علیہ السلام دا مقام ہے، اس قدر مقام مرتبہ ہے باجزید بستامی رحمت اللہ کی تعالی علیہ۔ آپ دا جڑا ہمسایہ سی یہودی سی، کلمہ نہیں سی پڑھتا، اور رات نو دے بچے رو رہے ہیں، جب بچے رو رہے ہیں تو آپ نے پتا کیتا بھی بچے کیوں رو رہے ہیں، پتا چلا کہ گھر دیوے میں تیل نہیں ہے گا، چراغ نہیں جل رہا، بچے اندھیرے دیوے نہ رو رہے ہیں۔ آپ نے تیل کا انتظام کیتا، جتنی دیر تک یہودی گھر نہیں آیا آپ اسے گھر تیل پہنچا دے رہے۔ جب یہودی واپس آیا تو کہتے جناب پورا تھوڑے جان تو بعد جنہ عرصہ گزریا باجزید بستامی نے ساڈے گھر میں ہنیرا نہیں ہونے دیتا، ساڈے گھر دے وچ ہنیرا نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت کہندا ہے جناب گھر وچ تے ہنیرا نہیں ہونے دیتا تے ساڈے دل وچ تے ہنیرا ہی نا،
وہ یہودی آیا آپ دے کول آندا جناب تہاڈا یہ اخلاق ویکھ کے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. ایسی دوستوں نال لوگاں دے خلاف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قرضہ لینا ہے بندے کو قرضہ. جدوں قرضہ لین دے واسطے جاندے نے تے راستے دے وچ کیچڑ چیکڑ ہوندا ہے. جدوں قدم رکھدے نے نا آپ اپنا تے او قدم رکھن دی وجہ تو کچھ چھینٹے اٹھدے نے تے جدے کول قرضہ لینا نا او دی دیوار تے لگ جاندے. دیوار تے آپ دروازے تے دستک دیندے نے او بیٹی اندر بیٹھا ہوندا ہے. بیٹے نو بھیجدا ہے آندے نے جاؤ جا کے انہاں نوں کہو بھی اسی کل دے دیاں گے پرسوں دے گا. انہوں ڈارے بھی قرضہ لینا ہے لیکن آپ دے نال معاملہ بھی بن گیا. وہ بیٹے نو کہندے نے آپ یہ اپنے باپ نو بھیج. وہ باپ آندا جناب مہربانی کر 2-4 دن سانوں ٹائم ہو گیا. آپ نے فرمایا یار پیسے دی گل بات کری میں قدم رکھیا سی میرے قدم دی وجہ تو کچھ چھینٹے اٹھے نے تیری دیوار تے لگ گئے. اگر دیوار نو میں صاف کراں گا تے مٹی بھی نہ اتر آوے گی مٹی بھی نہ اتر آوے گی تے میں لہذا اس چیز دی معافی منگنا چاہنا کہ مینوں معاف کر دتا جائے. اس وقت وہ کہندا جناب تانوں چند چھینٹے ساڈی دیوار تے برداشت نہیں تے ساڈا تے پورا دل ہی کیچڑ دے نال بھریا ہوا ہے. پہلے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو باقی گلاں ساریاں بعد وچ ہوں. یہ اخلاق کہ دوسرا بھی محسوس کرے اور وہ بھی آ کے مجبور ہو جائے کہ یار یہ کیسے لوگ نے. ایک محمد گزرے نے فقہ دے امامہ دے وچ امام بھی نے حضرت محمد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے شاگرد نے. تے جدوں انہاں دا جنازہ اٹھایا گیا نا تے جڑے یہودی عیسائی نے انہاں دے دل دے وچ یہ بات آئی کم از کم اللہ دا نیک بندہ سی تے کم از کم یہ 4 روپے کندھا تے دے دی دنیا تو جا رہے ہیں یہ سعادت مل جائے گی. لیکن دوستو کتب دے اندر موجود ہے کہ جدوں یہودی یا عیسائی دی دا کندھا امام محمد دی 4 پائی نوں لگدا سی اودی زبان تے کلمہ جاری ہو جاندا سی. اودی زبان تے کلمہ جاری ہو جاندا سی اور او زبان حال دے نال اے بول کے کہندا سی کہ جدوں چھوٹا محمد سمجھ وچ نہیں آندا بڑا محمد سمجھ وچ کس طرح آ جائے گا. اخلاق اس طرح دا ہوئے کہ لوگ یار متاثر ہو کہ یار یہ مسلمان ہے ایدا اخلاق ایڈا سونا ہے کہ جس نبی دا کلمہ پڑھدا اس نبی دا اخلاق کیہو جہا ہوے گا اس نبی دا کردار کیہو جہا ہوے گا. لیکن ساڈا اخلاق کی ہے ایک لالو پرساد سکھ گزرے شاعر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک میں کتاب لکھی عرب کا چاند اور مارکیٹ کے اندر وہ کتاب ملتی نہیں عرب کا چاند انہیں کتاب لکھی جب مارکیٹ دے وچ آئی مسلمانہ پڑھی علماء نے پڑھی داد دیتی کہ یار کمال کر دیتا ہے تے پانچ کہنے لگے جناب اگر ایڈے متاثر ہو ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تے پھر ساڈے نبی پاک دا کلمہ کیوں نہیں پڑھ دے کلمہ بھی پڑھ لو کتاب بھی لکھ دیتی. اس وقت وہ کہنے لگا جناب جب تہاڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نوں ویکھنا نا تے دل کردا کلمہ پڑھنا لیکن جب موجودہ مسلماناں دے کردار نوں ویکھنا تے میں کہنا کہ میں سکھ ہی بہتر ہے گا مسلمان نہ ہونا. اس دوستو ساڈا اخلاق ساڈا کردار یہ رکاوٹ ہے لوگاں دے درمیان وگرنہ اس طرح دے معاملے ہو جانے سی کے بعد یار دوستو سانوں چاہیے کہ اسی اپنا اخلاق بہتر بنائیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھائیے. آپ کو پوچھا گیا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار دا اخلاق کی کہ فرمایا قرآن نہیں پڑھیا کان خلقہ القرآن جتنا بھی قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اخلاق دا نام ہے. دوستو آخر دے ہوئی گزارش ہے کہ جس طرح ماہ رمضان دے اندر رونقاں سننا ماہ رمضان تو بعد بھی رونقاں ہی رہے ہیں بلکہ صوفیاء فرماتے ہیں ماہ رمضان دا آخری جمعہ جمعۃ الوداع تے شوال دا اگلے مہینے دا جڑا پہلا جمعہ ہے جمعۃ النتیجہ مطلب کہ بھی اس جمعے جو پتہ لگ جائے گا کہ رمضان شریف چ پاس کیڑے کیڑے ہوئے تے پھر کیڑے کیڑے ہوئے او لوگ بھی نظر نہیں آنے ماہ رمضان تو ہٹ کے کہ جڑے ماہ رمضان دے وچ پہلی صفاں وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھدے سی او آخری صف تے بھی نظر نہیں آنے. ساڈا ایک رسم بن گئی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آنا ہے عبادت شروع نمازاں شروع جب رمضان کا مہینہ گیا تو پھر اسی اپنی اس حالت سے چلے جانے ہیں جہی حالت ساری ماہ رمضان تو قبل بلکہ اج رات ہی تسی دیکھیا جی یا غروب آفتاب ہو جائے گی اوہو گناہ اوہو چوکاں دے وچ کھڑے گانے باجے شور شرابے یعنی پورے مہینے دی جڑی او اساں نے ذخیرہ اکٹھا ہوندا ہے او شیطان چند لمحاں دے وچ ساڈے کول جڑا نا ضائع فرما دے چند لمحے وچ ضائع ہو گیا.
تو دوستو اج رات صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہے. عشاء دی نماز تو بعد صلاۃ التسبیح دا اہتمام ہے. یہ رات بھی شب بیداری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا 5 راتاں میں شب بیداری کرے وہ دیتے میرے رب تعالی دی جنت واجب ہو جاتی. کتنی راتاں؟ 5 راتاں تے فرمایا وہ دیتے میرے پروردگار دی جنت واجب ہو جاتی ہے. فرمایا 8ویں 9ویں 10ویں ذوالحجہ قربانی والے 2-3 دن اور اس تو بعد فرمایا عید الفطر دی رات جڑی آج آ رہی ہے اور 5ویں نمبر تے فرمایا شب برات دی رات. جڑا 5 راتاں میں شب بیداری کرے گا اللہ پاک دی جنت اس بندے تے واجب ہو جائے گی. تے اے رات گانے سنن والی چوکاں وچ کھڑے ہون والی تے بازار بھرن والی نہیں ہے بلکہ یہ رات ہے اللہ تعالیٰ کے گھر دے وچ آئی. جی میں سانو خوشیاں نے نا پروردگار بھی خوش ہوتا ہے. اور فرشتے اور فرماندا دسو بھئی اس مزدور دی کی مزدوری ہے جن نے ماہ رمضان دے روزے بھی رکھے نے رات کو قیام کیتا تراویح پڑھدا ہے کی مزدوری ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر پوری پوری انہوں اجرت دیتی جائے اور میں پھر گواہ ہو جاؤں میں سارے دی بخشش فرما دیتی. وعدہ کرتے ہو کہ صلاۃ التسبیح وچ جاواں گے جی میں ہوں ماشاءاللہ رش عشاء دی نماز جانی ہے رش ہو گئی اور عشاء دی نماز تو بعد فوراً صلاۃ التسبیح دی انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی. اللہ خالق کائنات پھر فرشتیاں وچ اے فخر فرماوے گا کہ دیکھو فرشتیو اج چاند دی رات ہے لوگ گناہاں دے وچ گزارتے ہیں لیکن دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میرے گھر دے وچ رونقاں لا کے بیٹھے ہیں. اس واسطے آؤ اور جڑے صاحب نے فطرانہ نہیں ادا کیتا وہ فطرانہ بھی ادا کر دیں. اگر کسی صاحب نے فطرانہ نہیں ادا کیتا